ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا اسٹوڈنٹس، تو ہم نے جو ہے نا پپیلو کی تھیوری جو اسٹارٹ کی ہوئی تھی، تو ان میں جو ہے ہم نے آلریڈی تقریباً 10 to 15 سلائڈ پڑھے ہوئے تھے. ابھی جو ہمارا دوسرا جو ہے نا پوائنٹس ہے نا، وہ فیزز ان انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے. ایک ہم نے انٹریکشن پڑھا، انٹریکشن کے بارے میں وہ آلریڈی ہم نے پچھلے سلائڈ میں پڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ابھی دوسرا جو ہے نا فیزز انٹرپرسنل ریلیشن کے کون سے فیزز جو ہے نا پیشنٹ جو ہے، جب پیشنٹ آتا ہے کسی ہاسپٹل میں کیئر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہوپلیسنس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہوپ ہوتا ہے کہ میں ابھی جو ہے نا اس کے قابل نہیں ہوں کیونکہ خود جو ہے نا میں اپنے آپ کی کیئر کروں، یا جو ہے نا میرے جو کام ہے نا وہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہوں. اور دوسرا جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کو مدد کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو جب وہ پیشنٹ جو ہے نا جب وہ آتا ہے کسی ہاسپٹل میں، وہ کتنے فیزز سے گزرتا ہے، تو وہ جو ہے نا پپیلو نے ڈسکرائب کی ہوئی تھی. سو پپیلو انیشلی آئیڈینٹیفائی 4 سیکوینشنل فیزز. اگر آپ کو MCQs میں آئے کہ کہ پپیلو نے کتنے جو ہے نا فیزز میں جو ہے نا وہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کیے، تو وہ 4 تھے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اورینٹیشن، سب ابھی ایک ایک کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفیکیشن، ایکسپلوئٹیشن، ریزولوشن. تو اچھا اسٹوڈنٹس، میں تھوڑا آئیڈیا آپ کو دیتا چلوں کہ اورینٹیشن جیسے ہم کوئی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں نا اورینٹیشن دے دے، وہ لوگ آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا آپ کس فیلڈ سے آئے ہوئے، آپ نرسنگ چوز کیا ہے یا نہیں، الائڈ ہیلتھ سائنسز میں کوئی فیلڈ چوز کی ہو، تو وہ اورینٹیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے نا اس کی سب کچھ آپ کو جو ہے نا کالج کی بتا دیے. پھر جب آپ چلے جاتے ہو، میں صرف ابھی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں آپ کو ابھی ایکسپلین صرف ایگزامپل آپ کے لیے جو ہے نا مائنڈ بنا رہا ہوں. پھر آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی، وہ میرا ٹیچر ہے، ہاں یہ اس کا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جب مسئلہ ہو تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں گے. آپ اپنے جو ہے نا اپنے مطابق جو ہے نا آپ کسی کو ایک ٹیچر آپ کو اچھا لگے نا، سارے تو اچھے نہیں لگتے، لیکن ایک وہ جو ہے نا بیسٹ ٹیچر ہوتا ہے. تو آپ جو ہے نا ہاں یہ میرا بیسٹ ٹیچر، میں اپنے اس کو مسئلہ ہو. پھر جو ہے نا جب آپ اس کے ساتھ تھوڑا گپ شپ لگائے، تو آپ پھر جو ہے نا اس کو اپنے جو ہے نا ایکسپلور کر دیتے ہو. ایکسپلوئٹیشن بیس، اپنی زندگی ہے یا اپنی پرابلم ہے یا جو ہے نا کالج میں پرابلم ہو، آپ اس کو ایکسپلور کر دیتے ہو. پھر بعد میں جو ہے نا ریزولوشن ہو جاتی ہے، پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو، آپ کا مسئلہ سولو ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے اس طرح جو ہے نا ہاسپٹل میں بھی. سب سے پہلے وہ اورینٹیشن کر دیتا ہے، پھر جب وہ ایڈمٹ ہو جائے تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو جو ایکسپلور کرتا ہے، ٹھیک ہے، مائنر ریکویسٹ کر دیتا ہے. پھر ریزولوشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا اس کی ایڈمیشن جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے اور وہ گھر شفٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم ایک ایکسپلین کریں. ایچ آف دیز پیجز اوورلیپس، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیپ ہے اس طرح، ٹھیک ہے. ایک اس طرح ہے نا، ایک دوسرے ادھر اس طرح اوورلیپ ہے. انٹر ریلیٹس، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ بھی ہے، کیونکہ اگر ہم نے اورینٹیشن پڑھی تو پھر ہم تو ڈائریکٹلی آئیڈینٹیفیکیشن اور اورینٹیشن پر تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اینڈ ویئر از ان ڈیوریشن، ایک پیشنٹ کے لیے جو ہے نا ایک طرح نہیں ہوتا ایز دا پروسیس اول ٹو اے سولوشن، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اورینٹیشن فیز، میں نے آلریڈی آپ کو اورینٹیشن میں بتا دیا ہے کہ پرابلم ڈیفائننگ پیس، کہ کون سے پرابلم کے ساتھ وہ جو ہے نا پیشنٹ آئے ہوئے. begins when client meets nurse as a stranger، ایک اجنبی کے ساتھ جب ملتا ہے کسی کوئی بھی نا، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جو ہے نا انٹروڈکشن کرتا ہے. تو اس فیز میں جو ہے نا اگر آپ کو MCQs آئے کہ کون سے پپیلو کے فیز میں جو ہے نا نرس جو ہے نا اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایز اے اسٹرینجر جو ہے نا پیش آتا ہے، تو وہ جو ہے نا اورینٹیشن فیز میں، ٹھیک ہے. سو پرابلم ڈیفائننگ فیز begin when clients meet nurse as a stranger، client seek assistance and convey needs. وہ جو ہے نا اسسٹنس کو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا کون ہیلپ کر رہا ہے، اور اپنی نیڈس کو جو ہے نا وہ کنوے کرتا ہے اس اسسٹنٹ کو، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے جو ہے نا یہ نیڈ کی ضرورت ہے، میں کہیں جا کر ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. آسک کویسچن، ہم کویسچن کرتے ہیں نا جب اورینٹیشن میں جاتے ہیں، تو اس طرح ہی جب پیشنٹ آ جاتا ہے یا کلائنٹ آ جاتا ہے وہ کویسچن کرتا ہے. شیئر پرو کنسپشن، اس کے دماغ میں جو بھی آتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اینڈ پاسٹ ایکسپیرینسز، اور جب اس کو جب ہو نا اس سے پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو یا جو ہے نا کسی کلینک کے لیے گئے ہو، تو اس کو جو ہے نا وہ پاسٹ ایکسپیرینسز شیئر کر دیتا ہے وہ نرس کو، ٹھیک ہے، اس نرس کے ساتھ. پھر دوسرا کہ ڈیسائڈنگ ٹائپ آف سروس نیڈیڈ، اب اس کو کیسے جو ہے نا سروس نیڈ جو ہے نا اس کو چاہیے. کلائنٹ اینڈ نرس کولیبریٹ ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلم، کلائنٹ اور
نرس جو ہے نا وہ ایک ساتھ مل جل کر جو ہے نا وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرے گی. ٹھیک ہے, اس طرح نا ابھی جو ہے نا پیشنٹ نے نہیں بتایا وہ اور جو ہے نا نرس لگا رہتا ہے اس کو کیا پرابلم ہے, نہیں, وہ بولے گا کہ مجھے رائٹ ہینڈ میں پین ہے, لیفٹ ہینڈ میں پین ہے, ہیڈ میں پین ہے, ایبڈومینل پین ہے, تو کہیں جا کر وہ ایک دوسرے کے ریکوریشن کے ذریعے وہ پرابلم کا حل نکالے گا. ٹھیک ہے, نرس ایکسپلین رولز اینڈ اویلیبل ریسورسز, وہ جو ہے نا نرس کا کیا رول ہے اور اس کو اویلیبل ریسورس کے کون سے ریسورس اس کو اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے خوراک کے لیے, ایلیمینیشن کے لیے, ڈریسنگ کے لیے, سب کچھ وہ بتا دے گا. ڈیسائیڈنگ آن ٹائپ آف سروس نیڈ, اور ان کو کون سی سروس نیڈ ہے. ٹھیک ہے, اس پیشنٹ کو. تو یہ ہوئی اورینٹیشن. اس کی جو ہے MCQs پوائنٹ آف ویو سے اسٹرینجر جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر آئیڈینٹیفیکیشن پیج begins when the client work interdependently with the nurse. انٹرڈیپینڈنٹ, ایک دوسرے کے ساتھ. نرس اور پیشنٹ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو پرابلم کے ساتھ وہ پیشنٹ آئے ہوئے اس کا حل نکالے گا. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے نا ورک کریں گے, کام کریں گے. ایکسپریس فیلنگ اور پیشنٹ جو ہے نا وہ فیلنگ ابھی وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اورینٹیشن تو ہو گئی, اب وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, وہ جو ہے نا کوسچنس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپریس فیلنگس اینڈ بیگنس فیل اسٹرانگر, وہ فیل کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا مجھے ہمت ہے جو میں اس کے ساتھ باتیں کروں, اس سے سوال پوچھوں. ٹھیک ہے, سلیکشن آف اپروپریٹ پروفیشنل اسسٹنٹس, وہ اپنے لیے ایک پروفیشنل اسسٹنٹ سلیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ بیگنس ٹو ہیو اے فیلنگ آف بلانگنگ اینڈ کیپیبلٹی آف ڈیلنگ ود دا پرابلم. پیشنٹ کے جو ہے نا اس کی اپنی ہی فیلنگز اور بلانگنگ ہے. ٹھیک ہے, اور کیپیبلٹی آف ڈیلنگ ود دا پرابلم, اور اس میں جو ہے نا حیثیت ہونی چاہیے کہ وہ پرابلم کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوپ کرے. ٹھیک ہے, وچ ڈیکریز دا فیلنگ آف ہیلپ لیسنس, کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی کی مدد ہے وہ اس کو ڈیکریز کرے گا کہ نہیں, میں اس طرح سب سے پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے اور میرے جو ہے نا امید ختم ہو چکی ہے, نہیں, جب وہ ہاسپٹل آ جاتا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ جو اس نے سوچی رکھی ہوتی ہے, اس نے فیل کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ لیسنس نہیں, وہ ہوپ لیسنس ہے, وہ اس کی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ہاسپٹل آ جاتا ہے نرس کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس. تو یہ ہوئے آئیڈینٹیفیکیشن فیز. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا ایکسپلوٹیشن فیز, اب وہ ایکسپلور کرے گا. ٹھیک ہے, میں نے ریکویسٹ کرے گا, میں نے آپ کو آلریڈی ادھر جو ہے نا پوائنٹ میں بتایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, فرسٹ سلائڈ میں. سو کلائنٹ فلی یوٹیلائز سروس آفرڈ, اب کلائنٹ کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا سروس آفرڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہے نا تھوڑا میچور ہو گیا ہے, ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں. یوز پروفیشنل اسسٹنٹ فار پرابلم, سر وہ اس نے جو ہے نا ادھر پروفیشنل اسسٹنٹ ڈھونڈ لیا, اب یہ جو ہے نا اپنی پرابلم سالونگ پروفیشنل اسسٹنٹ کے ذریعے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سروس ٹیلر ٹو پیشنٹ نیڈز اینڈ انٹرسٹ, اب جب وہ پیشنٹ جو ہے نا اس کی جو نیڈز اور انٹرسٹ ہے وہ اس کے مطابق اس کو جو ہے نا سروس پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, پیشنٹ وہ پرووائڈ ہو گئے ٹیلرڈ, یہ دیکھو نا سیکنڈ فارم ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ فیلز انٹیگریٹڈ انٹو ہیلپنگ انوائرمنٹ, اور وہ بھی فیل کر رہا ہے, پیشنٹ فیلز انٹیگریٹڈ کہ میں ہیلپنگ انوائرمنٹ کی طرف آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, میک مائنر ریکویسٹ ٹو یوز اٹینشن گیٹنگ ٹیکنیکس, اور وہ مائنر ریکویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ مجھے فلاں چیز ہے, وہ کیا چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے خوراک کے لیے وہ چاہیے, یہ کیا چیز ہے, یہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو وہ مائنر ریکویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یوز گیٹنگ ٹیکنیکس, اور وہ ٹیکنیکس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نرس یوزز انٹرویو ٹیکنیکس ٹو ایکسپلور اینڈ انڈرسٹینڈ انڈر لائن پرابلم. نرس جو ہے نا انٹرویو جب وہ اس سے لے رہا ہے وہ پیشنٹ سے, تو وہ جو ہے نا جب وہ اس سے جو انٹرویو لے رہا ہے تو وہ ایکسپلور کرے گا کہ پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ میں فلیکچویٹ انڈیپینڈنٹ, پیشنٹ جو ہے نا اس کو پیشنٹ میں فلیکچویٹ ہے, وہ انکریز ہو جاتا ہے, وہ جو ہے نا پیشنٹ فیل کرے کہ میں ابھی انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں, صرف فیل کرے پیشنٹ میں, اور وہ آپ کو پاسبلٹی بتا رہی. اب جو ریزولوشن پیس آ گئی وہ بتا رہا ہے کہ بس میں جو ہے نا میں ابھی فری ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, کلائنٹ نو لنگر نیڈ پروفیشنل سروسز اینڈ گیو ان ڈیپینڈنٹ بیہیویئر, وہ کسی پر ابھی جو ہے نا ڈیپینڈ نہیں ہے اور پروفیشنل سروس کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہو گیا ہے. پیشنٹ نیڈز میٹس تھرو کیلیبریشن, پیشنٹ جو ہے نا اس کے نیڈز جو ہے نا وہ میٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تھرو کیلیبریشن, نرس اور پیشنٹ کے درمیان جو اس نے کیلیبریشن کی ہوئی تھی. تھیراپیوٹک ریلیشن شپ ڈیزالو, جو پیشنٹ نے تھیراپیوٹک ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ پیشنٹ نے بنائی ہوئی تھی وہ ڈیزالو ہو گئے. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس میں پرسنٹ, اگر سائیکولوجیکل دماغ کوئی چیز ہو نا وہ اس پر ڈیپینڈ ابھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے,
پیشنٹس اینڈ نرس ڈیمونسٹریٹ دیئر ہیلتھیئر ایموشنل بیلنس. پیشنٹ اور نرس جو ہے نا وہ ابھی ڈیمونسٹریٹ کر رہے کہ اس کی جو ہے نا ایموشنل بیلنس ہیلتھیئر ہے, وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, بوتھ انڈیویجول میچیورس تھرو دا پروسیس. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا جب اورینٹیشن ہو گئی, اس کے بعد جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی, ایکسپلوٹیشن پیز ہوئی اور ریزولوشن, تو اب جو اس پیز سے بڑھ گئے تو وہ ابھی میچور نہیں ہو گیا ہے. بہت انڈیویجول موٹو وہ اس کی جو ہے نا ان دا سینس جو نرس جو ہے نا وہ اس طرح میچور ہوا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نیا پرابلم کے ساتھ جو پیشنٹ آئی ہوئی ہے اور اس نے ٹریٹ کیا ہے, اس کی جو ہے نا وہ میچور ہو گیا. ہاں جی, میں ابھی جب دوسرا پیشنٹ آئے گا تو میں اس کو اس طرح کیئر دوں گا. اور جو ہے نا میچور اینڈ دا پیشنٹ اس طرح ہوا ہے کہ اگر بعد میں جو ہے نا مجھ کو یہ پڑھنا ہے تو میں یہ میڈیسن یہ پروسیجر استعمال کروں تو وہ اس کے ذریعے اپنا پرابلم سولو کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئی ریزولوشن فیز. اب نرسز رول کیا ہے؟ ٹھیک ہے, نرسز رول 6 ہے. ٹھیک ہے, پرائمری رولز آف دا نرس از تھراپیوٹک ریلیشن شپ آئیڈینٹیفائی بائی پپیلو. پپیلو نے سب سے پہلے جو ہے نا تھراپیوٹک ریلیشن شپ کو نا جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. تو اس میں سب سے ہے اسٹرینجر. نرس جب پیشنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح ملتا ہے؟ سب سے پہلے ایز اے اسٹرینجر اجنبی ملتا ہے نا. پھر ریسورس پرسن سب کچھ جو ہے نا وہ پیشنٹ نرس جو ہے نا پیشنٹ کو پرووائڈ کرے. ایز اے ٹیچر وہ سب کچھ اس کو پڑھائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو یہی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئی اسٹرینجر, یہ ہوئی ریسورس. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا, اسٹرینجر واز ایز اے اجنبی ہوتا ہے. یہ آفرنگ دا کلائنٹ دا سیم ایکسیپٹنس اینڈ کوٹیز دے دا نرس ول ریسپونڈ ٹو اینی اسٹرینجر. کہ جب ہم کسی جگہ جا لیتے ہیں تو ہم اجنبی ہوتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل کسی جو ہے نا یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر والے گئے تو وہ ابھی جو ایک دوسرے کے سیکنڈ سیمسٹر یا تھرڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب مل رہے تو وہ ایک اجنبی ہو رہا ہے نا, اس کے لیے اجنبی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس طرح نرس بھی اس پیشنٹ کے ساتھ ہے. اب ریسورس پرووائڈ اسپیسیفک آنسر ٹو دا کویسچن ود ان اے لارجر کانٹیکسٹ. جو بھی کویسچن جو ہے نا پیشنٹ کرے گا نرس اس کو پرووائڈ کرے گا. تو یہ ہوا نرس ایز اے ریسورس پرسن. ٹھیک ہے, ہیلپنگ دا کلائنٹ ٹو لرن فارملی اور انفارملی. اس کو جو ہے نا فارملی بھی پرووائڈ کرے گا اور انفارملی بھی. اگر فارمل وے میں جو ہے نا وہ آپ کو اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے اس کلائنٹ کو, وہ اس پیشنٹ کو, تو وہ فارمل کے ذریعے جو ہے نا اس کو ٹیچ کرے گا. اور اگر انفارملی تو وہ انفارملی کے ذریعے ٹیچ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا اسٹرینجر, ریسورس پرسن اور ٹیچر کے ذریعے جو ہے نا اسی رولز ہوئے. رولز اس طرح ہے نا, پپیلو نے اس طرح سب سے پہلے تو تھراپیوٹک ریلیشن شپ کی بات کی ہوئی نا کہ نرس کا جو ہے نا وہ 6 رول ہے جب پیشنٹ یا کلائنٹ آ جاتا ہے ہاسپٹل. اب نرس کا کیا رول ہے وہ ادھر بیان ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہے اسٹرینجر, ریسورس پرسن, ٹیچر. اب لیڈر, وہ لیڈ کرے گا پیشنٹ پر, آفرنگ ڈائریکشن ٹو دا کلائنٹ اور گروپ. اس کلائنٹ پر یا اس کے گروپ پر جو ہے نا وہ لیڈ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کی طرف ڈائریکشن دے گا. سروگیٹ, ہم وہ بولتے ہیں نا پشتوں میں ہم بولتے ہیں میرا نیم ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہے نا سروگیٹ, سرونگ ایز اے سبسٹیوٹ فار اندر سچ ایز اے پیرنٹ اور سبلنگ. جیسے جو اپنی ماں جو ہے نا ایک بچی کی اپنی پرورش اور خیال رکھتی ہے, اس طرح پیشنٹ جو نرس جو ہے پیشنٹ کا اس طرح خیال ہی رکھے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئے نرس کا ایز اے سروگیٹ. ٹھیک ہے, کونسلر کیا ہے؟ پروموٹ ایکسپیرینس, اس کی کونسلنگ کرے گا. وہ جو اس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ پروموٹ کرے گا. اس کی جو ہے نا جب اس کو پرابلم وہ پروموٹ کرے گا, اس کو ختم کرے گا. ٹھیک ہے, پروموٹنگ ایکسپیرینسز لیڈنگ ٹو دا ہیلپ فار دا کلائنٹ سچ ایز ایکسپریشن آف فیلنگ. ٹھیک ہے, تو ایکسپریشن آف فیلنگ کے ذریعے اس کی ہیلپ پروموٹ نہیں ہوگی. اگر اس کے ساتھ اچھی رویے سے آ جاتا ہے وہ نرس پیشنٹ, تو اس کی جو ہے نا فیلنگس جو اس کی جو ہے نا ہیلپ جو ہے نا وہ اچھی کی طرف نہیں بڑھے گی. پپیلو آلسو بلیو دا نرس ول ٹیک آن مینی ادر رولس انکلوڈنگ کنسلٹنٹ, ٹرٹر ایز اے پرائیویٹ ٹیچر, ٹھیک ہے, ٹیوٹر, سیفٹی ایجنٹ, ایڈمنسٹریٹر, آبزرور اینڈ ریسرچر. اس کے ساتھ یہ مین ہے یہ 6. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا نرس میں بھی. ٹھیک ہے, آلسو بلیو دیٹ نرس could be take any on many other roles, consultant, tutor, safety agent, administrator, observer and researcher. ٹھیک ہے, یہ دیکھو نا اسٹرینجر میں کیا ہوا, courtesy and respect ایز اے اسٹرینجر ملے گا. ٹھیک ہے, نرس. پھر ریسورس میں کیا ہے, اس کی جو ہے نا وہ کویسچن کرے گا اور اس کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرے گا وہ اس پیشنٹ کو نرس. ٹھیک ہے, پھر ٹیچر اس کو جو ہے نا نالج دے گا اور اس کو جو ہے نا انسٹرکشنل انفارمیشن دے گا, جیسے ایکسپیرینس نے اس نے کی ہوئی ہوگی نرس نے, اس ایکسپیرینس کے مطابق اس کو جو ہے نا پیشنٹ کو اپنی جو ہے نا نالج پرووائڈ کرے گا. تو یہ ہوا اسٹرینجر, ریسورس پرسن, ٹیچر. کونسلر کیا ہے؟ دا نرس ہیلپ دا کلائنٹ انڈرسٹینڈ دا سرکمسٹینس اینڈ پرووائڈ گائیڈنس, اس کو گائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, سروگیٹ, دا نرس از سبسٹیوٹ
سبسیڈو متبادل. تو متبادل ان دا سینس ادھر کیا ہوا, متبادل اس طرح ہے نا, اس کی اپنی ماں تو جو ہے نا خیال نہیں رکھ رہی ہے, اس کے مطابق جو نرس ہے نا تو وہ متبادل نہیں ہوئی, اس کے ماں کے مطابق نرس جو ہے نا اس کا خیال رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو دا نرس سروس سبسٹیوٹ فار دا انادر سچ ایز اے پیرنٹ, یہ دیکھو نا, اور اسمبلی, ٹھیک ہے. اسے سرگیٹ وہ کانسیپٹ اور سر لیڈر کیا ہے, اس پر لیڈ کرے, دا نرس ہیلپس, نرس کی ہیلپ کرے گا, ٹھیک ہے. کلائنٹ اسیوم میگزیمم رسپانسبلٹی, اور وہ جو ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پر لیڈ کرے گا, اس کو جو ہے نا اس کو سیٹسفائنگ وے کے ذریعے جو وہ سیٹسفائی ہو, اس کی سیٹسفیکیشن جو ہے نا وہ اچھی طرح ہو کہ ہاں مجھے جو ہے نا اچھی طرح کی ریم مل گئی. تو یہ 6 نرسز رول ہوئے, ٹھیک ہے. انٹرپرسنل تھیوری اینڈ نرسنگ پروسیس. اب نرسنگ پروسیس میں کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی سیناریو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو ہے نا نرسنگ پروسیس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پہلے انٹرپرسنل تھیوری اینڈ دا نرسنگ پروسیس آر سیکوینشنل, وہ بھی سیکوینس میں ہے, اور نرسنگ پروسیس, ٹھیک ہے, نرسنگ کیئر پلان NCP وہ بھی جو ہے نا سیکوینس میں ہے, ٹھیک ہے. بوتھ فوکس آن تھراپیوٹک ریلیشن بائی یوزنگ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس فار دا نرس اینڈ دا پیشنٹ ٹو کولیبریٹ آن ود دا اینڈ پرپز ٹو میٹنگ دا پیشنٹ نیڈ. دونوں جو ہے جس طرح نرسنگ کیئر پلان میں اسسٹنٹ ہو گئی, تو اس بھی جو ہے نا پہلے نے جو سب سے پہلے انٹرویو لے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا ADPIE اس طرح لکھو ADPIE. تو اسسمنٹ میں جو ہے نا وہ جو ہے نا اسے ڈیٹا کلیکٹ کرے گا, اس کے لیے پھر گول رکھے گا, پھر جو ہے نا پلان بنائے گا, پھر اس پر امپلیمنٹ کرے گا, آخر میں جو ہے نا وہ گول میٹ ہوئی یا نہیں میٹ ہوئی. تو اس طرح جو ہے نا پہلو کی بھی یہ تھیوری ہے, ٹھیک ہے. آگے اب یہ ہم ایکسپلین کریں گے. بہت یوز آبزرویشنل کمیونیکیشن ریکارڈنگ ایز اے بیسک ٹولس, دونوں نے کیا یوز کی ہے, ٹھیک ہے. نرسنگ پروسیس میں جو ہے نا انٹرپرسنل ریلیشن تو پہلے نے کیا بہت یوز آبزرویشن کمیونیکیشن کہ آبزرو کے ذریعے جو ہے نا کمیونیکیشن پر بات کی ایز اے ریکارڈنگ بیسک ٹولس, اور اس کو بیسک ٹول کی جو ہے نا کیٹیگری دے دی. تو ابھی یہ دیکھو, یہ دا فیز آف تھراپیوٹک نرس کلائنٹ آر ہائیلی کمپیریبل ٹو دا نرسنگ, یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کمپیریبل میں ہے, ٹھیک ہے. تو اسسمنٹ جب MCQs پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اسسمنٹ کے ساتھ کون سے فیز جو ہے نا کمپیریزن میں لاتا ہے, اورینٹیشن فیز. نرسنگ ڈائگنوسس میں 2 ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھو پلاننگ بھی ہو گئی اور آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوئی. امپلیمنٹیشن جو ہے نا ایکسپلویٹیشن فیز بھی ایویلویشن. تو یہ اس طرح ہے نا, ادھر بھی کلیکشن آف ڈیٹا, ادھر بھی جو ہے نا انٹرویو کر رہا ہے. نرسنگ ڈائگنوسس میں جو ہے نا اس کے لیے وہ کیا بنا رہا ہے, جو ہے نا گولز جو ہے نا اس کے رسپانس کے مطابق اس کو گول رکھ رہا ہے. اور پلاننگ میں کیا ہے, اس کے لیے پلان کر رہا ہے, تو وہ بھی گول رکھ رہا ہے, یہ بھی پلاننگ. اور آئیڈینٹیفیکیشن میں پیز میں رہ گیا, ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پیز میں کیا, وہ جو ہے نا وہ ابھی سے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ مجھے کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں. تو ادھر بھی وہی ہے. امپلیمنٹیشن اس پر امپلیمنٹ کرے گا, اپلائی کرے گا, اور ایکسپلوٹیشن وہ ادھر ایکسپلور کر رہا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہوئے. ایویلویشن اور ریزولوشن ادھر جو ہے نا ایویلویٹ ہوئی, گول شارٹ ٹرمز گول اور لانگ ٹرم گول جو ہے نا ایویلویشن اور ادھر ریزولوشن وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو اسسمنٹ میں کنٹینیوس ڈیٹا کلیکشن انالیسس may not be a felt need, ٹھیک ہے. اور اورینٹیشن نان کنٹینیوس ڈیٹا کلیکشن فیلٹ نیڈ ڈیفینٹ نیڈس, اس کی جو ہے نا مختلف قسم کے ذریعے جو ہے نا اس سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, وہ پاس ہسٹری بھی ہو جو بھی ہو, اس سے کنٹینیوس ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں. may not be felt need جو ہے نا وہ فیل نہیں کر سکتا, اس کے ذریعے وہ جو ہے نا اس کو نیڈ پرووائڈ کریں گے. نان کنٹینیوس ڈیٹا کلیکشن فیلٹ نیڈ, اس کو فیل ہوگا کہ مجھے یہ نیڈ ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اورینٹیشن فیز میں بتائے گا ڈیفینٹ نیڈس. نرسنگ ٹائم میوچولی سیٹ گولز, یہ دیکھو. اور انڈیپینڈنٹ جو ہے نا انٹر ڈیپینڈنٹ, وہ نرس اور پیشنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا گول کی سیٹنگ کرے گا, ٹھیک ہے. ادھر صرف نرس کرے گا. امپلیمنٹیشن پلانس انیشیٹڈ ٹورڈز دی اچیومنٹ آف میوچولی سیٹ گولز, وہ جو ہے نا سیٹ گولز کے مطابق جو ہے نا اس پر امپلیمنٹ کرے گا, ٹھیک ہے. may be accomplished by patient nurse اور significant other, وہ پیشنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, نرس کے ذریعے بھی, اور significant other جو ہے نا اس کے ساتھ دوسرے جو ہے نا ہیلتھ کیٹیگری والے بھی ہو سکتے ہیں. ایکسپلوٹیشن میں پیشنٹ ایکٹیولی سیکنگ اینڈ ڈرائنگ ہیلپ پیشنٹ انیشیٹڈ, وہ ہے نا اس کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ ایکسپلور کر رہا ہے, وہ جو ہے نا ایکٹیولی سیکنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے نا اس کو جو نیڈ کیئر ہو رہی ہے اس کی. ادھر ایویلویشن اور ریزولوشن میں کیا ہوئی ہے, بیسڈ آن میوچولی ایکسپیکٹڈ بیہیویئر may lead to termination initiation to a new plans. ادھر جو ہے نا اگر گولز میٹ نہ ہوئے تو وہ دوبارہ سے جو ہے نا ایڈیفائی اپلائی نرسنگ کیئر پلان تیار کرے گا, اور اگر اپلائی ہوا تو وہ جو ہے نا وہ ریزولوشن کی طرف چلا گیا. ادھر ریزولوشن میں کیا اگر آفٹر ادر فیزز آر کمپلیٹڈ سکسیزفلی, یہ جو ہے نا
ایک سیکوینس میں رہے، ادھر سیکوینس میں ہے لیکن اگر یہ میٹ نہ ہوئے تو یہ دوبارہ چلے جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ادھر جو ہے نا یہ تو میٹ ہی کرے گا، یہ فیلڈ نیڈ ہے، یہ ایبسولوٹ نیڈ ہے، ٹھیک ہے. ادھر پتہ نہیں ہے کہ یہ حل ہو جائے گا یا حل نہیں جو ہے، لیکن ادھر ہمیں پتہ چلے گا کیونکہ یہ وہ فیل کر رہا ہے کہ مجھے یہ پین ہے. تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، ایکسپلوریشن، اس کے جو ہے نا لیڈس ٹرمینیشن، یہ دیکھو لیڈس ٹرمینیشن سکسیزفلی، ٹھیک ہے. تو چلو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے نا اس کی سینیریو پر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.